ڈاکٹر صاحب روزمرہ زندگی میں اب کیا کیا ہمیں کرنا ہے تاکہ رمضان سے فائدہ اٹھا لیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ فلسفیانہ طور پر تو بات ہوگی. ہاں روز اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک تو جو روزہ ہے اس کو یہ سمجھنا ہے، سمجھ کے رکھنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. جب ہم روزہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں ہے. حالانکہ روزہ پورے اعضائے جسم کا روزہ ہوتا ہے. آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. جب آپ اپنے کانوں کو اور ہر چیز کو روکتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ. اور اگر کوئی شخص قول زور اور اس پر عمل یعنی جھوٹ اور جھوٹی بات سے یا بری بات سے نہیں رکتا، اور بری بات کرنے سے نہیں رکتا، اور اس پر عمل کرنے سے نہیں رکتا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی ڈاکٹر صاحب اگر وہ نہیں تو یہ بھوک پیاس ہے بس، بھوک پیاس ہے. اور کچھ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں. تو اصل میں جو کرنے کا کام ہے، ایک تو روزے کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ راتوں کو قیام کیا جائے. ابھی رمضان میں ہم داخل نہیں ہوئے، اور یہ اس کی جو رمضان کی تیاری ہے وہ اصل میں شعبان کا پورا مہینہ اس کی تیاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ. بالکل صحیح. تو گویا وہ تیاری کرتے تھے، ایک جسم کو عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی، تو وہ تیاری روزہ رکھ کے. تو لیکن اگر کسی شخص نے اب تک نہیں رکھے تو رمضان کے، کیونکہ اب تو بالکل 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو رمضان کا استقبالی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 1 دن یا 2 دن بلکہ نصف شعبان کے بعد بھی نفساً روک جاتے تھے. نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص گویا جس کی پہلے عادت ہے وہ تو روزہ رکھتا رہے، اور نصف شعبان کے بعد کوئی شخص کسی کی پہلا معمول ہے، اگر معمول نہیں ہے تو پھر نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے. اسی طرح یہ جو استقبالی روزہ اس سے بھی منع کیا. لیکن بہرحال روزہ شعبان میں روزے رکھنا یہ ایک رمضان کے روزوں کی ایک تیاری. دوسرا اپنا ماحول، اپنا مزاج بنائیں نیکیاں کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا، قرآن پڑھنے والا. شعبان کے اندر ہی یعنی رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت جو ہے اس کا آغاز کر دیا جانا چاہیے، اور صرف اس کا جو ہے ناظرہ اس کا پڑھنا، تلاوت کرنا یہی نہیں، تلاوت بھی کریں، ساتھ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں. تو جس طرح سے آپ اسی طرح پھر صدقہ خیرات ہے اس کے لیے پوری تیاری کریں کہ زکوٰۃ جن لوگوں نے رمضان میں ادا کرنی ہوتی ہے وہ اپنا پورا حساب کتاب کر کے رکھیں اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، اور جو علاوہ ازیں صدقات ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، اس کی بھی ساری تیاری کر کے رکھیں. یہ مین کام ہیں 3 جو رمضان کے اندر کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح.